صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان انس، کون ہے راوی؟ انس رضی اللہ عنہ، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اچھا، صدمہ ہم سمجھتے ہیں صدمہ کا مطلب ہے غم، ٹھیک ہے، صدمہ ہے غم، لیکن تصادم لفظ آپ نے سنا ہے؟ تصادم ہو گیا، تصادم کیا؟ ٹکراؤ ہو گیا، کوئی چیز آ کر کسی پر لگ گئی۔ تو صدمہ غم کو، حزن کو تو کہتے ہی ہیں، پریشانیوں کے لیے بھی آتا ہے، سمپل پریشانی۔ تو اس میں مثال کے طور پہ اگر صبر کی مثال، یعنی صدمے کی مثال اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے کوئی چیز ایک پرس میں رکھی اور اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو اور ہمیں نہیں مل رہی، پتہ چلا وہ کہیں اور رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑی دیر کا پریشانی کا معاملہ ہے اس کو بھی صدمہ ہی کہیں گے۔ تو چھوٹی پریشانی ہو یا بڑے بڑے غم ہوں، سب کے لیے رول کیا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، جب فوراً پریشانی پڑے، فوراً کوئی فکر آئے، فوراً کوئی مصیبت آ پڑے، اس وقت نی جرک ریاکشن نہیں ہونا چاہیے، ہائپر نہیں ہو جانا چاہیے فوراً، اور وہاں انسان کی شخصیت کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شخصیت کے اندر مضبوطی ہے، اور یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا قرآن جذب ہوا۔ تو یہ صدمہ پڑھنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ کتنا جذب ہوا ہے، یا وہ صرف ایک بوجھ ہے جو کہ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ جہاں علم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ صبر کا تعلق ایک مکمل شخصیت کے ساتھ ہے۔ صبر کوئی ایسی کوئی آئسولیٹڈ چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر صبر ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس میں بہت ساری خوبیاں نہ ہوں۔ صبر کے لیے علماء کہتے ہیں کہ تمام نیکیوں کی ماں ہے صبر، تمام نیکیوں کی جڑ ہے صبر۔ تو کہنے کو صبر چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر اتنی چھوٹی معمولی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیوں فرمایا ہے اس کا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تاکید کیوں کی اتنی زیادہ، اور کیوں صبر کی اتنی دعائیں ہیں جو کہ سکھائی گئی ہیں ہم کو قرآن کے اندر؟ کوئی ریزن ہے اس کا؟ جیسے پرسنالٹی آلٹرنگ ڈرگز ہوتے ہیں، ایسے صبر جو ہے پرسنالٹی آلٹرنگ ٹریٹ ہے، ایک ایسا وصف ہے انسان کی شخصیت کا جو انسان کی شخصیت کے اندر تغیر، تبدل، انقلاب پیدا کر دیتا ہے، بہت بہتر کر دیتا ہے اس کی شخصیت کو، ٹھوس کر دیتا ہے شخصیت کو، سالڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے انسان کی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے ہماری شخصیت میں تبدیلی کتنی آئی۔ صبر کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے انسان کو، علم۔ صبر کے لیے پھر انسان کے اندر اس علم کا جذب ہونا ضروری ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ میں علم حاصل کر رہی ہوں اس سے میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ علم کس طرح حاصل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے روٹی پکائی، صحیح ہے، روٹی پکائی تو اس میں بخراند آ رہی ہے، ہوتی ہے نا بعض دفعہ اسمیل سی آنے لگتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ روٹی پکانے میں وہ جو آٹے میں اسمیل آ رہی، تو روٹی پکانے کے بعد اسمیل آئی تھی اس کے اندر؟ مسئلہ کہاں تھا؟ آٹے کے اندر۔ آٹے کے اندر سرسریاں ہوں گی، آٹے کے اندر کیڑے ہوں گے، وہ خراب ہوا ہوگا، اسی لیے روٹی بھی ایسی پکی ہے۔ تو جو بیسک مٹیریل ہوتا ہے نا، اسی سے ہماری شخصیت بنتی ہے۔ ہم جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ علم حاصل کریں گے اسی طرح کی ہماری شخصیت ڈیولپ ہوگی۔ اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صبر کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو یہ علم ہماری شخصیت کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ جذب ہو رہا ہے اور جذب ہوگا۔ اگر خفا ہو کے، غصے ہو کے، بے صبرے ہو کے، شکایتیں کر کر کے علم حاصل کریں گے، اس رویے کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس سے شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ٹھہراؤ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہے ظاہر ہے وہاں صبر کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر یاد رکھیں بنی اسرائیل کا معاملہ کہ نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نعمتوں پر صبر کر رہے ہیں نا، تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ من اور سلوہ کھا رہے ہیں نا موسیٰ، وہ تمہارے سر پہ احسان ہے ہمارا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو پھر منافق کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جب اس کو نعمت مل رہی ہوتی ہے
رزق مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس پر ہی ہائے واویلا مچا دیتا ہے، شکر کرنے کا تو خیال ہی کوئی نہیں آتا اس کو، چاہے وہ دنیاوی رزق ہو یا وہ رزق جو ہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، یا وہ رزق علم کی شکل میں ہو، یا وہ رزق جو ہے وہ نعمتوں کی شکل میں ہو۔ شکر ادا کرنے کی کہاں توفیق ہوتی ہے اس کو، وہ تو کہتے کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے میرے لیے۔ تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس کیٹیگری کے اندر ہوں، لیکن جائزہ لینے میں حرج نہیں ہے اپنا۔ تو جب ان کا یہ معاملہ ہوگا تو جب مشکل پڑے گی تو آپ کا خیال ہے صبر کریں گے ایسے لوگ کہ حقیقت میں مشکل آئے گی؟ اور کب مشکل آئے گی؟ جب اس نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کو امتحان ڈالے گا، تو وہ ثابت قدم رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نصبرا، لن ان کا تکیہ کلام تھا، ہم ہرگز نہیں کریں گے، لن ہرگز نہیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ بات بات پہ شکوے، بات بات پہ شکایت۔ تو جب عام زندگی میں رویہ ہوگا تو مشکل پڑنے پہ ایک دم سے کوئی صبر آسمان سے تھوڑی برسنا شروع ہو جائے گا، یہ تو کمایا جاتا ہے تجربے کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی زندگی میں جو مشکلیں آتی ہیں، جو زندگی میں چھوٹے چھوٹے مراحل آتے ہیں، معمولی معمولی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کتنی ٹھوس ہو رہی ہے۔ اور اب یہ اتنی ٹھوس ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس شخصیت سے اپنے دین کا کام لے گا۔ اب یہ شخصیت ایسی بن چکی ہے کہ اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں بھی ڈال دیا جائے گا تو یہ کندہ نہیں بنے گا، یہ پگھل کر خراب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کیا آزمائش ڈالی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ڈالا۔ ٹھیک ہے، آتی ہیں آزمائشیں بڑی بڑی، اور اس میں ہائے واویلا کر لینے کے بعد اگر کوئی خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اس نے کیا صبر کیا؟ تو وہ بتایا گیا کہ اصل کب پتہ چلے گا تمہارا، ریفلیکسولی تم کیا کرتے ہو، آٹو پہ جب تم ہوتے ہو نا، جب تم کیا کرتے ہو۔ اس لیے کہ سڈنلی کوئی چیز آ کے انسان کو لگتی ہے، مثال کے طور پہ ایک صبر کی مثال اور ہم لیں، اور صدمت الاولیٰ کی مثال اگر ہم لیں، ہم کہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور اپنا ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے، اب کوئی آیا ہمارے ہاتھ پہ سے گزر گیا تو نہیں دیکھا نا اس نے، پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس کو اٹھ کے تھپڑ ماریں گے، چیخنا شروع کر دیں گے، آؤچ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میں مر گئی، میرا حال خراب ہو گیا، اب میں کیا کروں گی، یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا ہمارا۔ کیا ہوگا؟ یا انگلی سے تو اس میں کچھ کاٹتے کاٹتے ایک دم چھری جو ہے وہ ہاتھ پر آ گئی، اب کیا کیا؟ چھری پھینکی، سارے کچن میں خون ٹپکایا تاکہ سب دیکھیں اچھی طرح سے کتنی زخمی ہوئی ہوں میں، خوب چیخے روئے اس کے اوپر، ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا، اب میں کیا کروں، ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے نا۔ اس کے بعد پہ لوگ بھاگے دوڑے، لوگ آئے، انہوں نے زخم پہ مرہم لگایا، پٹی باندھی، تب کہیں منہ بند ہوا جا کر، پھر کہا کہ اتنی صابر ہوں میں، تو دیکھو میں دوبارہ کچن میں آ گئی کام کرنے کے لیے۔ تو سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس وقت پتہ چلے گا جب کسی کا پاؤں ہمارے ہاتھ پر آیا، جب ہمیں کوئی کانٹا چبھا یا ہمارا ہاتھ کٹا، اس وقت ہم نے کیا ری ایکٹ کیا۔ ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کریں، اور جتنا شخصیت کے اندر صبر ہوتا ہے اتنی شخصیت باوقار ہوتی ہے، اتنا لوگوں کے لیے ہم پرسکون ہوتے ہیں۔ صابر شخصیت جو ہے نا وہ بڑی پرسکون شخصیت ہوتی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اچھا اب آپ کہیں اچھا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تو کیا کروں؟ بھئی ہاتھ آپ کا کٹ گیا، آپ وہیں کچن میں کھڑی ہیں نا، آپ چینی ڈال دیں اس کے اوپر، فوراً خون رک جائے گا۔ کوئی مرہم وغیرہ رکھ دیں، ہاتھ جل گیا، بیکنگ پاؤڈر رکھا ہے، فوراً وہ لگا لیں، یا ٹوتھ پیسٹ اگر ہے ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، یا کوئی آئنٹمنٹ لگا لیں، اپنا جلدی سے خود ہی کوئی نہ کوئی علاج کر لیں، معاملہ کر لیں خاموشی کے ساتھ، اور فوراً اس میں ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ پہلا جو صدمہ پڑتا ہے، ابھی امید ہے کہ صدمے کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ شخصیت میں علم کتنا جذب ہوا ہے، اللہ کتنی جلدی یاد آتا ہے، اللہ کتنی کیسا یاد رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ یاد رہتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ کی طرح رجوع کر لے گا صدمے میں، آپ دیکھیں اس کو صبر آ جائے گا۔ یہاں پتہ چلے گا کہ ہم دکھاوے کا اللہ کو یاد کرتے ہیں یا ہم حقیقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کتنا اللہ کی یاد کا احساس یا اللہ کا احساس، اللہ کی یاد کتنی جذب ہو گئی ہے ہمارے اندر، وہ یہاں پہ نکلے گی ایک دم سے جب پہلا صدمہ پڑے گا۔ کیا بلیم گیم شروع کرتے ہیں
یا نہیں کرتے. ریفلیکسولی اگر اللہ یاد آ گئے. دیکھیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جیسے ان کو چوٹ لگتی ہے نا, ان کے منہ سے فوراً کیا نکلتا ہے؟ ماں. اور اماں کہیں, ماما کہیں, امی کہیں, موم کہیں, کچھ بھی کہیں, ریفلیکسولی اس بچے کے منہ سے نا ماں کا لفظ نکلتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جس کی محبت کا احساس ہو, جس کی مدد کی امید ہو, اسی کو پکارتا ہے انسان. تو جو اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. اور پھر ہم نے, یاد ہے آپ کو پہلے ایک دفعہ بات کی تھی کہ صبر ہماری سرشت کے اندر ہے نہیں. ہم پڑھیں گے آگے, خلق الانسان من عجل, انسان تو جلد بازی سے بنایا گیا ہے. ہماری فطرت کے اندر صبر ہے نہیں. صبر سیکھنے کی چیز ہے, صبر کے ساتھ آتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ اپنا جائزہ لیں. اچھا, اب مثال کے طور پہ کوئی مشکل پڑی تھی, چلیں انگلی کٹ گئی, اب وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز اگر ذہن میں لیں, نہیں صبر کر سکے تھے, کوئی بات نہیں. اب دماغ میں اس صورتحال کو لائیں, کیا مشکل تھی, میرا ری ایکشن کیا تھا, ٹھیک ہے, دونوں کو کوریلیٹ کریں. اور پھر آپ ریہرسل کریں کہ اگر یہ دوبارہ سے ایسا ہوگا میرے ساتھ تو اب میں کیا کروں گی, میں یہ نہیں کہوں گی, میں یہ نہیں کروں گی. ریہرسل کریں, دماغ میں دہرائیں اس سین کو. یہ ہے دراصل یتصبر, یہ ہے صبر سیکھنا. پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اگر اس سے ملتی جلتی کو صورتحال دوبارہ زندگی میں آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہم صبر کر لیں گے. تو اپنے آپ کو ہم سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تخیل کیوں دیا ہے ہم کو, جانوروں کو تخیل کیوں نہیں دیا؟ جانوروں کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا, مجھے اور آپ کو کرنا ہے. ان کو کچھ نہیں سیکھنا, وہ بس انسٹنکٹیولی جبلی طور پہ جو سیکھ کر آ گئے ہیں. مجھ کو اور آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے. اس کے لیے ہم کو پاور آف امیجنیشن چاہیے. امیجن کریں اپنے آپ کو, جیسے ہم بعض دفعہ امیجن نہیں کرتے, اچھا یہ ڈریس میں نے سلوایا ہے, میں پہنوں گی, یہ زیور پہنوں گی, یہ کروں گی, ایسے ہی لگوں گی. امیجن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح صبر کا سوچیں. انتہائی قیمتی لباس ہے کہ میں نے صبر کا لباس پہن لیا ہے, اور کیا میری شخصیت کے اندر روب آ گیا ہے, کیا وقار آ گیا ہے, میں اللہ کو کتنی اچھی لگ رہی ہوں. جنت کی قیمت صبر ہے. فرشتے جب انشاءاللہ تعالیٰ جنتیوں سے ملاقات کرنے کے لیے جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے کہ تم کیوں جنت میں داخل ہوئے؟ کہیں گے بما صبر, تم صبر کی وجہ سے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب صبر کر لے گا اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر برے حالات کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا. نوکری نہیں ہے مثال کے طور پہ, صبر کر لیا, اب کسی سے کہے گا یا نہیں کہے گا کہ بھئی میری نوکری کا بندوبست کر دو, میرا سی وی میں بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں, آپ کوشش کر لیں. جائے گا, بھاگ دوڑ کرے گا, کرے گی انٹرویو کے لیے, کہیں نوکری کے لیے. یہ سب صبر کے اندر شامل ہے. صبر کا مطلب جو ہے وہ پیسو نہیں ہے انسان کے, پیسے وہ کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جائے, نہیں. وہ حالات بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن شکوے نہیں کرے گا, گرمبل نہیں کرے گا. گرمبل ورڈ کو یاد رکھیں, جزا فضا نہیں کرے گا, بلیم گیم نہیں کھیلے گا, ناراض نہیں ہونے لگ جائے گا لوگوں سے, اللہ سے. یہ ہے صبر. الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, بہت پیاری حدیث ہے. صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ کون حقیقت میں صابر بن گیا اور کون ابھی اپرینٹس ہے, اور کون ابھی اپرینٹس بھی نہیں بنا. ہمارے یہاں صبر نہ کرنا بعض دفعہ شخصیت کی خوبی سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ ہمارا بہرحال جو معاشرہ ہے بڑا میلو ڈرامیٹک قسم کا معاشرہ ہے. ہم کو اوور ریئیکٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. جس معاشرے کے اندر اسراف ہوگا نا وہاں صبر نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں جذبات کا بھی اسراف ہے, پیسے کا بھی اسراف ہے. مثال کے طور پہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں ڈیتھ کا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی ماں کا بچہ مر گیا, کسی ماں کی بچی مر گئی. اب اگر وہ پچھاڑے کھا رہی ہیں, بے ہوش ہوئی جا رہی ہیں, حال خراب ہے ان کا, اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں, چیخ چیخ کے رو رہی ہیں, ہائے میرا بچہ کہاں چلا گیا, جنازے سے لپٹی جا رہی ہیں, ہم کہیں گے ہائے دیکھو کتنی محبت کرتی تھی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم وہاں گئے اور سوری کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ مجھ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض جنازوں میں صرف گھر والوں کا ری ایکشن دیکھنے جاتے ہیں, صرف ری ایکشن دیکھنے کہ کون کتنا ری ایکٹ کر رہا ہے, کس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب اگر کہیں کوئی گیا,
اب وہاں پہ مثال کے طور پہ کسی مرد کی کسی عورت کی باڈی پڑی ہے، سب گھر والے صبر سے بیٹھے ہیں. اگر مرد تھا تو ماں صبر کر رہی ہے، باپ صبر کر رہا ہے، بیوی بھی صبر کر رہی ہے. عورت کا جنازہ تھا تو ماں باپ بھی صبر کر رہے ہیں، شوہر بھی صبر کر رہا ہے. لوگوں کا معاشرے میں کیا ری ایکشن ہوگا جو وہ تماشا دیکھنے گئے تھے؟ کہیں گے ہاں دیکھا تھا، لگتا تھا غمی کوئی نہیں ان کو تو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے بیوی کا، دیکھا تھا چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی بالکل، ایسے بس 2-4 آنسو بہا رہی تھی. یہ ہمارا حال ہے. تو ہم صبر کو خوبی سمجھنے کے بجائے ہم صبر کو خرابی سمجھنے لگ گئے، ہم بے حسی کی علامت سمجھنے لگ گئے صبر کو. اور صبر کرنے کو ہم بعض دفعہ گھٹیا شخصیت کی نشانی سمجھنے لگ گئے کہ غریب فقیر صبر کرتے ہیں، ہم تو ہیں بڑے خاندانی، ہم تو ہیں بڑے لاڈلے، ہم تو ہیں بڑے حساس، بھئی مجھ سے نہیں صبر ہوتا. تو سمجھتے کہ جو جتنا اوور ریئیکٹ کرے گا، جو جتنا اپنا تماشا بنائے گا، وہ اس لیے تماشا بنا رہا ہے کہ بہت سینسیٹیو ہے، بڑا ڈیلیکیٹ ہے، بڑا لاڈلا ہے، بڑا خاندانی ہے، نعوذ باللہ. تو ہم نے بے صبری کے ساتھ یہ کانوٹیشنز اٹیچ کر لیے، اس لیے اور زیادہ بے صبر ہو گئے اور اوور ریئیکٹ کرنے لگ گئے ہیں ہر چیز کے اندر. نہیں، مومن کی شخصیت ایسی نہیں ہوتی. مومن کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. اب اگلی حدیث دیکھیں، وہ ذرا مختلف ہے. اس مسلم ہی میں حدیث موجود ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حالت میں کوئی آدمی فوت ہوا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صابر شاکر حال میں، مومن مسلم حالت کے اندر اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائے کہ حالت ایمان میں ہم ہوں. اور ایمان کی کیا ہے ایک نشانی؟ صبر. چلیے اب یہ دعا دیکھیے، سورۃ الاعراف میں یہ دعا آئے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 126 ہے. دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، فارغ کر دے. جیسے ایک پانی ڈالنا ہوتا ہے نا، لیکن جیسے مثال کے طور پہ پانی ڈالا، وہ اپنی جگہ انڈیلنا کیا ہوتا ہے، بالکل اب الٹا کر دیتے ہیں برتن کو، ہم سارا پانی نکل آتا ہے اس کے اندر سے، سارا جو بھی مشروب ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. افرغ، انڈیل دے، برسا دے ہم پہ. افرغ علینا، ہم پر کیا انڈیل دے، کیا برسا دے ہم پہ، صبرن، صبر. اور یہ برسانے کا لفظ آپ دیکھیں، افرغ کا لفظ دیکھیں. امیجن کریں کوئی ہمارے سر کے اوپر سے ایک بکٹ بھر کے پانی انڈیل دیتا ہے، تو کیا کوئی بھی ہمارے جسم کا عضو، کوئی جسم کا باڈی پارٹ ایسا ہوگا کہ جو کہ بھیگے نہ، جو سوکھا رہ جائے؟ پورے کا پورا بھیگ جائے گا. تو صبر کے اندر پورا جسم ریکوائرڈ ہے. صبر کا مظاہرہ پورا جسم کرتا ہے. سب سے پہلے پانی کس پہ گرے گا؟ اوپر سے انڈیلا سر پہ گرے گا نا. سب سے پہلے کس کا صبر ہے؟ خیالات. خیالات کے اندر نیگیٹیوٹی، مایوسی، شکایت، ریزنٹمنٹ اللہ کے خلاف نہیں آنی چاہیے. حالات سے مایوسی نہیں آنی چاہیے، لوگوں پر غصہ نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہاں پر آئے گا پانی بہہ کر؟ چہرے کے اوپر آئے گا. تو چہرے پہ کیا کیا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، زبان. اس پر بھی سب پہ امیجن کریں نا کہ پورے پہ میرا صبر جو ہے بہہ رہا ہے اور جذب ہو رہا ہے، جذب ہو رہا ہے اس کے اندر. تو پھر زبان غلط بات نہیں بولے گی. ٹھیک ہے، پھر آگے آئے گا، نیچے آئے گا، دل تک پہنچے گا. دل کے جذبات، خیالات، ذہن کے خیالات، دل کے جذبات سب قابو میں رہیں گے. ہاتھ پاؤں جزا فضا نہیں کرے گا انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مضمون آتا ہے حدیث میں، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو کلے پیٹے گریبان چاک کرے. یعنی کہ غم پر ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا اور مرثیے کہنا، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو ہاتھ پاؤں بھی صبر کریں گے، ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کرے گا انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو اللہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے پروردگار، افرغ علینا صبرا، اللہ تو انڈیل دے ہم پر صبر. کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک. اور موت کے وقت بھی اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، صابر رکھ. اور توفنا،
توفنا، توفا تو موت دے، نہ ہمیں، مسلمین حالت اسلام میں، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، اللہ تیرے فرما بردار ہوں۔ اس لیے کہ مجاہد کے اوپر تو مشکلات پڑتی ہیں، اور یہ دعا پھر مجاہد کی دعا ہے، میدان جنگ میں کھڑا ہے، موت تو سامنے دیکھ رہا ہے وہ اپنی، تو ظاہر ہے پھر تو وہ یہ دعا کرے گا کہ اللہ میرے قدم نہ اکھڑیں، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگوں، تو چاہے جنگ کا میدان ہو یا علم حاصل کرنے کا میدان ہو، پیٹھ پھیر کے تو بھاگنا نہیں ہے۔ ہم تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ نے بنایا ہے ہم کو، ہم میں تو کوئی خوبی نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اتنے کروڑوں کروڑوں دنیا کے لوگوں میں سے کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں؟ مٹھی بھر، اللہ کی توفیق، اللہ نے سلیکٹ کیا، ہماری کیا خوبی تھی اس کے اندر؟ کسی کو بھی اللہ لے سکتا تھا، ہمیں پسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب اس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم پیٹھ موڑیں یا ہم چھوڑیں یا ہم اپنا ناتا توڑیں۔ یہ روپ آف ہوپ ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، قرآن، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے مضبوط۔ جو جتنے صبر کے ساتھ اس علم کو تھامے گا، اتنا انشاءاللہ وہ صابر سے صابر ہوتا چلا جائے گا۔ اور کب تک اس کو تھامنا ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ تو وہ تو سامنے موت دیکھ رہے تھے، اور جو جنگ کا مجاہد ہوتا ہے وہ تو موت دیکھ رہا ہوتا ہے، علم کا مجاہد موت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اللہ نے اس پہ یہ فضل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی نہیں لگا رہا ہوتا۔ وہ کمتر جہاد ایک طرح سے کیا ہے کہ جان تو نہیں جاتی، لیکن بہرحال وقت لگ رہا ہوتا ہے، محنت لگ رہی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے کہ ہم شور نہ مچائیں، ہم جزا فضا نہ کریں، ہم شکوے شکایتیں نہ کریں، ہم غصہ نہ کریں۔ جتنی محبت سے ہم یہ علم حاصل کریں گے، جتنے صبر سے علم حاصل کریں گے، انشاءاللہ یہ صبر ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ریوارڈ کیا ملے گا کہ جب ہمیں صبر کی ضرورت ہوگی تو یہ علم ہمارے کام آئے گا، اس لیے کہ ہم نے اس علم کو بہت پیار سے پالا تھا۔ تو یہ علم ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا مشکل کے وقت، یہ علم فوراً سہارا بنے گا اللہ کی مدد سے، اور علم ہم کو تسلی دے دے گا، علم ہم کو ٹھہراؤ دے دے گا۔ تو پتہ چلے گا کہ ہاں حقیقت میں قرآن ہمارے اندر جذب ہوا ہے، حقیقت میں احادیث ہمارے اندر جذب ہوئی ہیں، تاکہ وہ حاضر ہیں اس وقت نا، وہ علم ایک دم آ کے ہم کو سپورٹ کر لے گا۔ اس لیے نگلیکٹ نہیں کیا ہوگا نا، ہم نے ریزنٹمنٹ کے ساتھ حاصل نہیں کیا ہوگا۔